السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے آج ہم لوگ 18 پارے پر آئے ہیں اور نیا سورہ ہے سورۃ المومنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز سٹارٹ کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا تو ان کو کھانسی سی سٹارٹ ہو گئی تو وہ رک گئے تھے۔ پھر انہوں نے نماز ختم کرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کیا اور دعا کی، یا اللہ ہمیں زیادہ دینا، ہم سے کمی نہ کرنا، ہمیں عزت دے، ہمیں رسوائی نہ دے، ہمیں عطا کر، محروم نہ کر، ہمیں ترجیح دے، ہم پر ترجیح نہ دے، ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو تجھ سے راضی کر دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور کہا ان 10 آیتوں پر جو بھی عمل کرے گا، مطلب ان آیتوں پر اپنی زندگی گزارے گا، اس کے مطابق چلے گا تو پھر اس کو جنت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، عمر بن خطاب نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ان کے منہ سے شہد کی مکھی کی جیسی آواز آتی تھی۔ ایک بار ان کے اوپر وحی نازل ہوئی تو ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر جیسے ہی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ آواز رک گئی۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو ہم نے پہلے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، وہ دعائیں کی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ مکی صورت ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کی مکی زندگی میں 6 سال بعد ایمان لے کر آئے تھے، تو یہ پھر مکی دور کے مڈ پیریڈ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، مطلب وہ ان کا کردار کیسا تھا، وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق تھے، اور پھر سورہ مومنون کی یہ پہلی 10 آیتیں تلاوت کی اور فرمایا ان کے اخلاق ایسے تھے۔ تو مکی صورت ہے تو توحید پر بہت فورس ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو پہلے کیریکٹر بلڈنگ کی، پھر مدینہ میں جانے کے بعد اسلام کی حکومت بنی، لیکن مکہ میں جو مسلمان تھے مکی دور میں بہت مشکل حالات میں تھے، بہت ظلم ہوتے تھے ان پر، تو یہ ظلم و ستم دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں ان مصیبتوں سے، مشکلوں سے، کہیں وہ پلٹ کر اپنے پچھلے دین پر نہ چلے جائیں، اسلام کو نہ چھوڑ دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد یقیناً افلح فلاح پا گئے المومنون ایمان لانے والے۔ تو کیا بات ہے؟ یقیناً قد جب آتا ہے آیت سے پہلے تو یہ یقینی بات ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ کیا؟ فلاح پا گئے ایمان لانے والے، ہو چکا، کامیاب ہو گئے۔ کون؟ ایمان لانے والے۔ المومنون، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کامیابی کا۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ چیرنا، پھاڑنا۔ جیسے کسان کیا کرتا ہے، زمین کو پہلے چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بیج ڈالتا ہے،
بہت ساری محنت کرنے کے بعد اس کو کیا ملتا ہے؟ ایک کامیابی ملتی ہے۔ تو اسی طرح مومن کیا کرتا ہے؟ کیسے فلاح پاتا ہے؟ پہلے محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اپنے دل کو نرم کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکاتا ہے، تب جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کسان بس سمجھے، نیت کرے کہ میں نے بیج ڈال دیا ہے، بس اب کچھ نہیں، اب اپنے آپ وہ زمین سے اگے گا، بارش ہوگی، فصل پکے گی، تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ محنت نہیں کرے گا تو پھر کچھ نہیں مل سکتا۔ تو اسی طرح فلاح کون پا گئے؟ ایمان لانے والے۔ تو کامیاب ہونے والے کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، پہلی شرط ہے یہ۔ اور یہ ایمان بھی کیسا ہے؟ ہمیشہ ایک ہی جیسا، کچھ بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرے گا، کچھ بھی نیت ہے اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہوگی ہر چیز میں۔ جیسا کہ اب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ سیتی ہے، اور کسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیلر ہے، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ سیتی ہے کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کبھی سیتی ہے، کبھی نہیں سیتی کپڑے۔ لیکن ایک ٹیلر کے بارے میں اگر ہم بتاتے ہیں تو کیا ہے؟ اس کا کام ہی کیا ہے؟ سینا ہے۔ تو اس کو ہم ایسا ٹیلر کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سیتی ہے، وہ ٹیلر ہے، اس کا کام ہی ہے۔ تو مومن اسی طرح ہے، چاہے حالات جیسے ہیں، صبح ہو، رات ہے، خوشی ہے، غم ہے، وہ بس ایک ہی کام میں لگا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن، ایمان والا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ مان لینا۔ کبھی ہماری عقل، ہمارا علم، ہماری جو بھی آس پاس کا جو ماحول ہے، ہمارا مزاج، موڈ کے حوالے سے بہت ساری رکاوٹیں بنتی ہیں، لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کرتا ہے، کر کے اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ تو کیا ہے اب یہاں پر؟ ایمان والوں کے لیے فلاح ہے۔ فلاح کا مطلب کامیابی۔ تو کام کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ تو مکمل فلاح دنیا میں نہیں ملے گی، یہ آخرت کے لیے ہے۔ دنیا کس کے لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے۔ جو آخرت میں کامیابی ملے گی وہ مکمل کامیابی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو وہ فی صلاتہم، اپنی نماز میں، خاشعون، خشوع کرنے والے۔ اور دوسری کوالٹی کیا ہے؟ پہلی چیز ایمان کی بات ہوئی، ایمان لانے والے۔ اور کون ہے اس کے بعد فلاح پائیں گے؟ جو ایمان لانے کے بعد نماز خشوع سے پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خضوع، ایک ہوتا ہے خشوع۔ خضوع کیا ہے؟ جھک جانا۔ اب مومن ہو گیا ہے تو اس کے اندر خضوع آ گئی، وہ جھک گیا اللہ کے سامنے۔ اب یہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، اس کے نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کیسا خشوع ہے یہ؟ ہمیشہ خشوع کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اور خشوع کا کیا مطلب ہے؟ ڈر، خوف، عاجزگی، جھکنا، اپنی جسم کو، آواز کو، نگاہ کو، دل کو جھکا کے نماز پڑھنا، دل فوکسڈ رہنا، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ اور دل میں ایک دم یہ خوف ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، تو یہ احساس کے ساتھ ایک دم فوکسڈ ہونے یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ مومن کی ایک صفات ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے کون سی ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے؟ پہلے تو ایمان، پھر دوسری نمازیں، نمازوں کی چیکنگ ہوگی۔ پہلا سوال اسی پر ہوگا، پڑھی ہے یا نہیں؟ پڑھی ہے تو کس دل سے پڑھی ہے؟ قبولیت ہوئی ہے یا نہیں؟ خشوع ہے اس میں یا نہیں؟ اور جس کی زندگی میں خشوع ہوگا وہی نمازوں میں بھی خشوع لائے گا۔ صحابہ کرام کی نمازوں میں ان کی نظریں سجدے کی جگہ ہوتی تھی، وہ ہلتے بھی نہیں تھے، چاہے پرندے آ کر بیٹھے، بارش ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہلتے بھی نہیں تھے۔ تو ہمیں کیا سیکھنا ہے اس آیت سے؟ کہ ہم اپنے لیول کو چیک کرنا ہے،
اپنے گریڈ کو دیکھنا ہے، ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا فوکسڈ ہیں۔ خشوع تو دل کا جھک جانا ہے، خالق کے ڈر میں اپنے آپ کو جھکا دینا، خوشی سے یہ سوچنا کہ اللہ سامنے کھڑا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ مومن کا معراج ہے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی تھی یہ نماز معراج میں۔ تو نمازوں میں خشوع کیسے آئے گی؟ پہلے ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں تو میں کیا پڑھ رہی ہوں، اور اللہ جواب دے رہا ہے تو تھوڑا رک رک کے پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے خیالات کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ارادی، ایک ہوتے ہیں غیر ارادی سوچیں ہماری۔ اب ارادی کون سے ہیں؟ اب نماز میں بھی کھڑے ہیں تو بس سوچ رہے ہیں کہ اب جانا ہے، یہ پکاؤں گی، یہ کروں گی، اب میں یہ دیکھنا ہے، مجھے یہاں پر جانا ہے، بازار جانا ہے، وہاں سے وہ خریدوں گی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہم اپنے آپ میں خود سے لے کر آتے ہیں ارادی۔ تو ان کو اسٹرکٹلی ہم لوگ دیکھنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ بہت ہی کنسنٹریٹ کر کے نماز پڑھیں۔ اور جو غیر ارادی ہے وہ آ جاتے ہیں خود بخود، کبھی شیطان ڈال دیتا ہے۔ تو اگر بار بار ایسے کوئی خیالات آ رہے ہیں غیر ارادی جو ہم اپنے آپ سے نہیں، اپنے طرف سے نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ تھوڑا سا تھو 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 کرنا ہے۔ اور نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے وضو جب کر رہے ہوتے ہیں تبھی سے ہماری نیت سٹرونگ کر کے ایک دم بہت ہی کنسنٹریشن سے وضو کرنا ہے، بس وہی خیال میں وضو کرنا ہے کہ اب مجھے جانا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ خشوع آ جائے گی نمازوں میں ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع لائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے۔ طبرانی میں روایت ہے، اللہ ان نمازوں کے طرف نظر بھی نہیں کرتا جس کا پوسچر رکوع میں سجدے میں سیدھا نہ ہو، مطلب جس نے سیدھے سے رکوع نہیں کیا، جس نے پورے طرف سے سجدہ نہیں کیا سیدھے سے، تو اس کے طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ وہ بس نمازیں بیکار ہیں، ان کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھتے وقت کیا دیکھنا ہے، کیا سوچنا ہے کہ رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے سن رہا ہے، میرے سامنے ہے۔ اور ایک بات اس آیت سے کیا پتہ چلتی ہے؟ نماز کی اہمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ ہوتا تھا، خوشی ہوئی یا بارش چاہیے یا کچھ ایسا بڑا دکھ ہے، کوئی ایسا ہی مشورہ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، استخارہ کرنا ہے، ہر بات پہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے، اللہ کی مدد مانگتے تھے۔ تو اب کیا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی، ایمان لے کر آئے ہم، اب پھر نماز بھی پڑھ لی خشوع کے ساتھ۔ اب تیسرا کام کیا کرتا ہے مومن؟ بیکار چیزوں سے نکل کے والذین، اور وہ جو وہ عن اللغو، لغو باتوں سے موردون، اعراض کرنے والے ہیں، اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار کی چیزوں کو نکالتے ہیں جس سے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ لغو مطلب کیا ہے؟ بے وجہ فالتو باتیں۔ تو گناہ کی باتوں سے ہی نہیں، لغو باتوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، بیکار کی باتیں، فضول باتیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان باتوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ مومن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ مومن کبھی ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتا، مومن ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، ٹائم سیو کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس میں بہت بڑی سیکھ ہے، جو ہم لوگ ہمیشہ اس پر اتنا کام نہیں کرتے۔ ہم بس زندگی کا مقصد ہی یہی بنا لیا ہے ہم نے کہ بیکار کی باتیں کریں گے، بیکار کے کاموں میں، بس دنیا کی جو ہماری خواہشیں ہیں انہی کے پیچھے،
انہی کاموں میں، لیکن مومن اس طرح سے نہیں کرتا۔ مومن اپنے وقت کو گزارتا نہیں ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے۔ بیکار میں ٹائم پاس چیزوں میں، بیکار میں گھومنے میں پھرنے میں، شاپنگز میں، یا بیکار کی باتیں گھنٹوں بیٹھ کے، تو یہ ساری چیزیں لغو ہے۔ تو ان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن اپنے وقت کو بہت اچھے سے ڈیل کرتا ہے۔ کانسٹنٹلی فالتو باتیں کرنا، فالتو کام کرتے رہنا لغو ہے۔ بس ایک ہی میں پڑے رہے ہیں، اللہ نہیں، کچھ نہیں، ہمارا وقت پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، بیکار کے کاموں میں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ناقدری ہے۔ ایک ایک لمحہ زندگی کا بہت قیمتی ہے اور یہ مومن سمجھتا ہے، لیکن ہمارا سارا ٹائم لغویات میں ہی چل رہا ہے۔ ہماری بس دو ہی فکریں ہیں، ایک فکر لغویات ہے یا پھر فکر معاش ہے۔ یا تو بیکار کی فضول کی چیزوں میں ٹائم برباد کر رہے ہیں یا پھر دنیا کے مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو ان سب آیتوں سے ہم اپنے آپ کو چیک کر لینا ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھانا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور آیت 4 والذین، اور وہ جو ہم وہ للزکاۃ، زکوٰۃ کو فاعلون، ادا کرنے والے ہیں۔ تو غور کیا کرتے ہیں مومن؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ مکہ کی صورت ہے، تب زکوٰۃ فرض نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ عربی میں زکوٰۃ کا مطلب جو ان کو پتہ تھا، کسی چیز کو بڑھانا زکوٰۃ کہلاتا تھا، اور پاک کرنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جس کسی نے بھی اپنے مال کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور صرف مال ہی نہیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے اندر حسد ہے، بغض ہے، لالچ، نفرتیں، دشمنیاں، ان سب سے کوئی اگر پاک ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، تو وہ بھی فلاح پا گیا۔ اور یہاں پر دیکھیے ہر چیز میں والے ہیں آیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ ایمان لانے والے، خشوع کرنے والے، اعراض کرنے والے لغو باتوں سے۔ اب کیا ہے؟ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ والے مطلب کانسٹنٹلی یہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی نمازیں پڑھ لی کبھی خشوع کے ساتھ کبھی نہیں پڑھی، کبھی زکوٰۃ دیا کبھی نہیں دیا، کبھی لغو کاموں میں چلے گئے کبھی رک گئے، ایسا نہیں۔ کانسٹنٹلی یہ کرنے والے ہیں، یہ کرتے رہیں گے مرتے دم تک۔ یہ ایمان پر ہی رہیں گے، یہ نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، لغو باتوں سے بچتے رہیں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ تو زکوٰۃ سے کیا مراد بتایا میں نے کہ یہ بڑھتا ہے، بڑھنے کی چیز کو کہتے ہیں۔ تو جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال گھٹ رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال بڑھتا ہی ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح پاک کرنے کے معنی میں اگر آگئے تو جو کسی نے بھی اپنے مال کو پاک کیا زکوٰۃ دے کے، یا پھر اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پورا اس کے ماحول میں بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب سوسائٹی میں سارے مومن ہوتے ہیں، سب لوگ ایسے ہی اخلاق کے ہوں گے، تو پھر سوسائٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو مکہ میں زکوٰۃ کا فرض تو نہیں تھا، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا مال کے زکوٰۃ کا۔ یہاں پر ہم لے سکتے ہیں نفس کی صفائی۔ اگر ہم کسی چیز پر کچھ ڈسٹ ہے، اس کی صفائی نہیں کر رہے ہیں، اس کو وہ جم کے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اوپر ایک لیئر سا بن جاتا ہے۔ پھر بعد میں آپ اس کو جتنا بھی رگڑ کے صاف کریں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے نفس کی صفائی نہیں کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا نفس سخت ہو جاتا ہے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے،
اس لیے صفائی کرتے رہنا ہے۔ ہمارے اندر جو بھی کینے ہیں، نفرتیں، بغض ہے، حسد ہے، یہ ساری جو بھی برائیاں ہیں ان کو صاف کرتے رہنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، ہم بھی سخت ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا آئے گا، ایک خوبصورت سوسائٹی بنے گی، ہر کسی کے نظریں مال پاک ہوں گے، لغو باتوں سے وہ دور رہیں گے، با مقصد زندگی ہوگی ان کی۔ والذین، اور وہ جو ہم وہ لفروجہم، اپنی شرم گاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور کیا کوالٹیز ہیں مومنون کی، کہ وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب زنا سے بچتے ہیں، بے حیائی سے دور رہتے ہیں، ان چیزوں کے طرف جاتے نہیں ہیں۔ اور ایک معنی بھی اس کا کیا ہے، اپنے سطر کو کیئرفل رکھتے ہیں۔ اور سطر میں صرف بالوں کو چھپانا، پورے جسم کو چھپانا ہی نہیں، ٹائٹ کپڑے جس سے فگر دکھتا ہے، ہمارا شیپ دکھتا ہے باڈی کا، وہ بھی منع ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی ایسا ٹائٹ پینٹس پہننا یا پھر ٹائٹ جیکٹس پہنتے ہیں جس سے ان کا فگر دکھتا ہے، تو یہ بھی منع ہے مردوں کے لیے بھی۔ تو مردوں کو بھی چھپانا ہے، عورتوں کو بھی چھپانا ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا ہے، آج سب سے گندی چیز کو سب سے مشہور کر دیا۔ 7 ایسی قسمیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ وہ پاک کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور ان کو جہنم میں داخل کرے گا، حتیٰ کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے، غلط کام کیا ہے، توبہ کر لے گا تو اللہ کے رحمت سے معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی، یہ کام کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے، جو زنا کرتا ہے یا کوئی عمل لوط کا کام کرے گا، یا پھر خود سے کوئی نکاح کرے، مطلب اپنے آپ سے کچھ ایسے کام کر لے، ایسے گندے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا۔ آیت 6، الا، مگر، علی، اوپر، ازواجہم، اپنے بیویوں کے، او یا ماں، جن کے، ملکت، مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم، تو بے شک وہ، غیر، نہیں، ملومین، ملامت کیے گئے، سوائے اپنے بیویوں کے یا پھر لونڈیوں کے۔ اب تو لونڈیوں کا ایسا کوئی یہ نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، یہ پہلے کی بات تھی، اس زمانے کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ یا پھر اپنی لونڈیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو نکاح کر کے، جس کے اندر نکاح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ جائز ہے رشتہ۔ پہلے زمانے میں لونڈیاں بھی جائز تھی، ان کا بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا، وہ ان کے انڈر ہوتی تھی، اس لیے وہ جائز تھا، لیکن اب یہ جائز نہیں ہے۔ فمنی، تو جو کوئی، ابتغا، چاہے، ورعا، علاوہ، ذالکا، اس کے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، العادون، جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقے اختیار کیے تو پھر وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ آیت 8، والذین، اور وہ جو، ہم وہ، لاماناتہم، اپنی امانتوں کو، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، نگرانی کرنے والے ہیں۔ اب پرسنل مومن ایک کیسا ہوتا ہے اس کی بات بتائی تھی، اب کیا ہے، اجتماعی زندگی سے تعلق بتا رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ۔ اجتماعی تعلق مطلب جو کمیونٹی لائف ہوتی ہے۔ تو یہ مومن کیسے ہوتے ہیں، جو فلاح پاتے ہیں، ان کی کیا صفت ہے، یہ امانت دار ہوتے ہیں، اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کا مطلب کیا ہے، دوسرے کی دی ہوئی چیز کو ہم لوٹاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسری کی چیز امانت ہوتی ہے ہمارے پاس، ہمیں امانت کو لوٹانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی، یہ وقت، یہ صحت، یہ ساری چیزیں بھی امانت ہیں ہمارے پاس، ہمیں اس کو لوٹانا ہے۔
وقت امانت ہے، ذمہ داریاں امانت ہے، ہمارا یہ جسم امانت ہے، زندگی امانت ہے، اولاد امانت ہے ہمارے لیے، تو ان کو صحیح سے استعمال کرنا ہے۔ اولاد ہے تو ان کی تربیت اچھے سے کرنی ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، یہ امانت ہے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی طرح ہمارا وقت، ہماری زندگی، جسم بھی، جو ہم اپنے جسم کو صحت بھری زندگی دیتے ہیں، ٹھیک سے کھانا، سونا، گندی عادتوں میں نہیں جانا، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم ہمارا امانت ہے اللہ کا، اور ہماری آنکھیں، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، سب کچھ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو صحیح راستے پر رکھنا ہے، کیونکہ اس کو لوٹانا ہوگا پھر۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو یہ سب امانتیں ہیں ہماری، اللہ کا دین امانت ہے، تو یہ ہماری ساری ڈیوٹیز ہماری امانتیں ہیں، تو اس کو اسی لیے دیکھ سمجھ کے اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ ہر رول کے ساتھ یہ رول بھی کرنا ہے، مومن بن کے ہر چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ میری امانت ہے، اس کے ساتھ میں وفادار رہوں۔ اور اسی طرح قرآن بھی امانت ہے، تو اسی لیے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا، ٹھیک سے تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور اسی طرح لوگوں کے راز بھی امانت ہے، اگر کسی نے کوئی راز آپ کو بتایا ہے تو وہ امانت ہے، آپ کسی کے سامنے پھر نہیں کہہ سکتے وہ۔ اور اسی طرح وعدے پر بھی رہتے ہیں مومن، اگریمنٹس ہیں کوئی تو وہ اس اگریمنٹس پہ چلتے ہیں، اور جو فرائض اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ بھی امانت ہے۔ تو یہ ایک مومن امانتوں کو اور اپنی عہدوں کو کس طرح سے حفاظت کرتا ہے، جیسے ایک شیپرڈ جو چرواہا کرتا ہے، بکریوں کا چرواہا کیسے وہ دیکھتا رہتا ہے ان لوگوں کو، حفاظت کرتا ہے ان کو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بکریاں ہیں اس کے ساتھ، کس طرح سے کہاں لے جانا ہے، کہاں سے اس کو واپس لانا ہے، تو اس طرح سے اتنا کیئرفل رہتا ہے مومن۔ والذین، اور وہ جو ہم وہ علی صلواتہم، اپنے نمازوں پر، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے کیا آیا تھا؟ نمازوں کی بات جب آئی تھی تو خشوع آئی تھی، اب یہاں پر کیا ہے؟ نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ خشوع کیا دیکھا تھا ہم نے؟ جو دل میں ہوتا ہے، باہر دکھتا نہیں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اور حفاظت کیا ہے؟ نماز وقت پر پڑھنا، فرائض پورے کرنا، اذان سے پہلے مومن تیار رہتا ہے، جیسے ہی وقت لگتا ہے، اذان ہوتی ہے، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، ڈیلے نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا منافق کی کیا پہچان ہے؟ وہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے، وقت دیکھتا رہتا ہے نماز کے لیے، مطلب جب ختم ہونے کو آتا ہے وقت تب بھاگتا ہے نماز کے لیے، تو یہ ایک نشانی بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح طہارت پہ، اور قبل رخ کر کے، لباس اچھے پہن کے، جسم کو صاف رکھ کے ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب سارے مومن اس طرح سے ہوتے ہیں، اس طرح سے نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سوسائٹی بہت اچھی بنتی ہے، سوسائٹی میں جہاں بھی دیکھو آپ نمازی دکھیں گے۔ اولئک، یہی لوگ، ہم وہ، الوارثون، جو وارث ہیں۔ تو یہاں تک یہ بات ختم ہوئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مومنوں کے لیے کیا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ وارث ہیں۔ کس کے؟ جنت کے۔ وارث کیوں کہا گیا یہاں پر ہمیں؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ آدم حوا کی جنت تھی وہ، تو وراثت میں ہمیں یہ جنت ملے گی، ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اگر تحفہ کہتا اللہ تعالیٰ، میں تحفہ دیتا جنت، جو دنیا میں اس طرح سے ایسے اعمال کر کے مومن جب آخرت میں آتے ہیں تو ان کے لیے تحفہ ہے جنت، لیکن تحفہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی واپس کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم جنت خریدتے تو پھر اس کی قیمت کم ہو جاتی، ایسا ہی ہے دنیا میں کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو جیسے ہی وہ یوز ہوتا جاتا ہے، ٹائم گزرتا جاتا ہے، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن وراثت ایسی نہیں ہے، وہ ہماری ہی ہے، اور یہ بعد میں ملے گا۔
وراثت ایسا ہی ہے نا، والدین گزرنے کے بعد ملتی ہے، تو اسی طرح جب ہم دنیا میں رہیں گے تو نہیں ملے گی یہ وراثت، دنیا سے چلے جانے کے بعد ملے گی۔ الذین، وہ جو یرثون وارث ہوں گے، الفردوس، فردوس کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کیا ہے، کہاں رہیں گے یہ لوگ؟ جنت الفردوس میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا کرے گا، وہ وارث ہوں گے وہاں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر شخص کے 2 ٹھکانے ہیں، جنت میں بھی جہنم میں بھی، مطلب جنت میں بھی ہر ایک کا ایک گھر ہوگا، جہنم میں بھی ایک گھر ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اعمال کے وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کی جنت کا جو گھر ہے وہ کسی اور کو مل جائے گا۔ تو کیا کہا گیا ہے، یہ لوگ وارث ہوں گے فردوس کے، اور یہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، کبھی یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، کبھی یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ پہلے یہ 10 آیتوں میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق بتایا، پھر بعد میں بندوں کے معاملے بھی بتائے، نفس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر کہا تھا سب کے ساتھ سچے رہنا، امانت دار رہنا، زنا سے بچنا، لغو باتوں سے بچنا۔ تو یہ ساری باتیں بتا دی کہ ان سب چیزوں میں اگر عمل ہوگا تو پھر جنت الفردوس کے وارث بنو گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، من سلالۃ، ست نچوڑ سے، من طین، مٹی کے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم، پھر، جعلناہ، بنایا ہم نے اسے، نطفۃ، نطفہ، فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ پھر کیا ہے، ایک نطفے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ نطفہ بھی کیا ہے، انسان سے نکلتا ہے، اور انسان مٹی سے جو نکلا، جو اگا مٹی سے، وہ کھا کے بنتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بعد میں کیا سٹیج ہے انسان پیدا ہونے کا، ایک محفوظ ٹھکانہ دیا، مطلب ماں کا اونب، یوٹرس کو، ماں کچھ بھی کرے وہ پیٹ میں ایک محفوظ جگہ پر رہتا ہے، ماں دوڑے کودتی ہے، ادھر ادھر پلٹ کے کروٹیں لے کے سوتی ہے، لیکن پھر بھی بچے کو کچھ نہیں ہوتا، ایک محفوظ جگہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، ایک ٹھکانہ دیا۔ آیت 14، ثم، پھر، خلقنا، بنایا ہم نے، نطفۃ، نطفے کو، علقۃ، جمع ہوا خون، فلقنا، پھر بنایا ہم نے، العلقۃ، جمے ہوئے خون کو، مدغۃ، گوشت کی بوٹی، فخلقنا، پھر بنایا ہم نے، المدغۃ، بوٹی کو، عظامًا، ہڈیاں، فکسونا، پھر پہنایا ہم نے، العظام، ہڈیوں کو، لحمًا، گوشت، ثم، پھر، انشأناہ، اٹھایا ہم نے اسے، خلقًا، مخلوق، آخر، دوسری، فتبارک، تو بابرکت ہے، اللہ، اللہ، احسن، جو سب سے اچھا ہے، الخالقین، پیدا کرنے والوں میں۔ پہلے نطفے کی بات آئی تھی، تو یہ تیزی سے دوڑ کے ایگ ہوتا ہے ماں کے یوٹرس میں، تو وہ ایک اس جگہ پر پہنچتا ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے، فرٹیلائز ہوتا ہے، اور یوٹرس میں جا کے وہ چپک جاتا ہے۔ یہاں پر قلقہ آیا ہے، مطلب لٹکی ہوئی چیز، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جمع ہوتا ہے، یہ خون جمع ہو جاتا ہے، پھر بعد میں یہ جمے ہوئے خون کو ہم نے بنایا گوشت، پھر وہ ہڈیاں جمع دی اللہ تعالیٰ نے، پھر گوشت بھی بن جاتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنایا گیا۔ تو ماں کے پیٹ میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ بچے کو ٹھکانہ دیتا ہے۔ پھر 120 ڈیز کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پیٹ میں ہی اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کی رزق کیسا ہو، کہاں ملے گا، اس کتنے دن زندہ رہے گا، کب اس کی موت ہوگی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آرگنز بھی بنتے ہیں،
کیا ہوا؟ پھر ہم نے دوسری مخلوق بنایا۔ تو اب تو ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور تمہارا رب کون ہے؟ بہت بابرکت ہے۔ فتبارک اللہ، تو بہت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین، جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ ثم پھر انکم، بے شک تم، بعد ذالک، بعد اس کے، لمیتون، ضرور مرنے والے ہو۔ اب کیا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اب وہ بچہ جیسے پیدا ہوا، پھر وہ بالغ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ جتنا وقت وہ دنیا میں رہتا ہے اتنی دیر تک وہ دنیا میں رہے گا۔ پھر بات کیا ہے؟ ضرور مرنے والے ہو، موت آ جائے گی۔ ثم پھر انکم، بے شک تم، یوم دن، القیامتی، قیامت کے، تبعثون، تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر بعد میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پھر سے اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا۔ لقد، اور البتہ تحقیق، خلقنا، بنائے ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع، 7، طرائق، راستے، وما، اور نہیں، کننا، ہے ہم، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، غافل۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے۔ تو آسمان ہے، زمین ہے، اور زمین کے اوپر ایٹماسفیئر میں 7 لیئرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے مرضی رہے، جہاں سے کھانا ہے کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں چھوڑا، انسان کی حفاظت بھی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ 7 لیئر جو ہوتے ہیں ایٹماسفیئر میں، یہ سورج کی کرنوں سے بچاتے ہیں، سمندر کا پانی اوپر لے کر جانا، پھر زمین پر بھیجنا، یہ ساری چیزیں انہی کی وجہ سے چلتی ہیں۔ ایک ایک لیئر میں ایک ایک پراپرٹی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، مخلوق سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ، حفاظت کر رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، بقدرٍ، ساتھ ایک اندازے کے، فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ٹھہرایا ہم نے اسے، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ، لے جانے پر، بھی اسے، لقادرون، البتہ قادر ہے۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، ایک اندازے سے، مطلب اب پانی برس رہا ہے تو بس سب کچھ ڈوب گئے، سیلاب آ گیا، پوری زمین میں پانی بھر گیا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ کیلکولیشن ہوتا ہے، پانی جتنا ضرورت ہے زمین پہ اتنا ہی برستا ہے، کتنی بارش ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پانی کا بہت بڑا حصہ برف بنا کے اللہ تعالیٰ نے اسٹور کر دیا، پھر آہستہ آہستہ چشموں کی صورت میں، لہروں کی صورت میں پہنچتا ہے یہ پانی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ فریش واٹر بھیجتا ہے، پہنچاتا ہے۔ زمین میں ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ پانی کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو لے جاتا، دنیا میں کہیں پانی نہیں بچتا، ان کو بہت نیچے لے کر چلا جاتا اگر اللہ چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیا، انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی۔ فَأَنشَأْنَا، اور پیدا کیا ہم نے، لَكُمْ، تمہارے لیے، بھی، ساتھ اس کے، جناتٍ، باغات کو، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، لَكُمْ، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، فواکہ، پھل ہیں، کثیرۃ، بہت سے، ومنہا، اور ان میں سے، تاکلون، تم کھاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل دیے، یہاں پر کھجور، انگوروں کی بات آئی ہے، اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ ان کو۔ آیت 20، وشجرۃ، اور ایک درخت، تخرج، جو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا سے، تنبت، وہ اگتا ہے، بالدہن، ساتھ چکنائی کے، صبغ، اور سالن،
للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ ایک درخت ایسا ہے، یہ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے، عام درخت کے جیسا یہ لمبا ہوتا ہے اور ان میں بہت فائدے ہیں۔ طور سینا کا مطلب یہ ایک پہاڑ ہے، وہ وہاں اگتا ہے، اور اس کا آئل ہم سب کو پتہ ہے، اولیو کا بہت بینیفیشیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک خاص ہے، اس میں چکنائی بھی ہے اور یہ سالن کی طرح بھی یوز ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، مویشیوں میں، لَعِبْرَةً، البتہ عبرت ہے، مطلب سبق ہے، نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس سے جو، فی بطونہا، اپنے پیٹوں میں ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، ان میں، منافع، فائدے ہیں، کثیرۃ، بہت سے، ومنہا، اور ان میں سے، تاکلون، تم کھاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے دیے ہیں انسانوں کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ آسمان بنایا، زمین بنائی، پانی دیا، پھر درخت دیے، پھل دیے، اور مویشی جانور بھی دیے، جس سے انسان کو دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، کئی فائدے ہیں۔ سب کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم فروٹس کو لیتے ہیں تو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں، الگ الگ ٹیسٹ ہے۔ زمین تو ایک ہے لیکن ہر ایک کا الگ ٹیسٹ ہے، الگ رنگ ہے، الگ الگ کوالٹیز ہے۔ تو یہ سب پا کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے آگے جھکے رہنا ہے، پوری زندگی اللہ کے آگے جھکے رہنا ہے، شکر گزارنا ہے۔ وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو۔ صرف اس دنیا میں رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں، کشتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، کشتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا چلتی ہے اور کشتیاں چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، نوح کو، الی قومہ، طرف ان کے قوم کے، فقالا، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما، نہیں، لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، افلا، کیا پھر نہیں، تتقون، تم ڈرتے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، بھیجا ہم نے نوح کو طرف ان کے قوم کے، تو نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے طرف بھیجا، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ شرک میں پڑ گئے تھے، تو ان کا کیا حکم تھا؟ صرف ایک الہ کی عبادت کرو۔ ان کی قوم بہت شرک میں پڑ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک طرح سے حفاظت کرتا ہے، شرک کے راستے سے بھی اللہ تعالیٰ روکتا ہے، رسولوں کو بھیج کے، نبیوں کو بھیج کے شرک کو بند کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو عبادت کے طرف بلایا، ایک اللہ کے، شرک کو چھوڑنے کو کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے اتنے سارے انتظام کیے، پھر تم ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کی عبادت کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فقالا، تو کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما، نہیں، ھذا، یہ، الا، مگر، بشر، ایک انسان، مثلکم، تمہارے جیسا، یریدو، جو چاہتا ہے، ان کے، یتفضل، وہ فضیلت حاصل کر لے، علیکم، تم پر، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ، لا انزل، البتہ وہ اتارتا، ملائکۃ، فرشتے، ما، نہیں، سمعنا، سنا ہم نے، بہذا، اس بات کو، فی آبائنا، اپنے آباء و اجداد میں، اولین، پہلے۔ تو ان کے سرداروں نے، نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ کیا بات ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہم جیسے ایک انسان ہے، بس اپنے آپ کو فضیلت دینے کے لیے اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر سرداروں کی بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ کسی بھی قوم میں جو بڑے ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، ان کو سب لوگ صحیح سمجھتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہے، ان کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے،
تو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے منع کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، یہ تو عام انسان ہے ہم جیسے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن انہوں نے جھٹلایا انہیں۔ ان نہیں ہوا وہ الا مگر رجل ایک شخص بھی جس کو جنتن جنون ہے، فتربصوا تو انتظار کرو بھی ساتھ اس کے حتی حین ایک وقت تک۔ تو ان کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا، بس یہ ایک جنون ہے۔ نوح علیہ السلام کو پاگل کہا، جنونی کہا۔ تو انہوں نے کہا بس یہ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس ان کو چھوڑ دو ایک وقت تک۔ قالا کہا ربی اے میرے رب، انصرنی مدد فرما میری، بما اس وجہ سے جو کذبون انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اپنے قوم کو سمجھانے کی بہت کوششیں کی، انہوں نے بہت روتے تھے ان کے فکر میں، بہت بار نصیحت کرتے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری مدد کرنا۔ فَأَوْحَيْنَا پس وحی کی ہم نے الیہ طرف اس کے ان کے اصْنَعِ الْفُلْکِ کشتی بنا، بِأَعْیُنِنَا ہماری نگرانی کے سامنے، وَوَحْیِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا پھر جب آ جائے امرنا حکم ہمارا، وَفَرَا اور جوش مارے، تنور فَاسْلُکَا تو داخل کر لے، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کے، زوجینی جوڑ، اثنینی دونوں، وَأَہْلَکَ اور اپنے اہل و عیال کو، الا مگر من جو سبقا پہلے ہو چکی، علیہ اس پر، القول بات، منہم ان میں سے، ولا اور نہ تخاطبنی تم بات کرنا مجھ سے، فی الذین اس کے معاملے میں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، انہم بے شک وہ، مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا ہم وہی کریں گے، ہم سکھائیں گے، ہمارے نظروں کے سامنے ہم جیسا سکھاتے ہیں اس کے مطابق کشتی بنانا، اور پھر اس میں ہر قسم کے جوڑے لے لینا۔ اور وہاں پر ان کے پاس ایک تنور تھا، یہ ابل جائے تم کشتی میں سوار کر لینا سب کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو یہ ایک ویلی تھی، وہ ابل پڑی تھی۔ اور پھر کہا جن کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا۔ مطلب یہ کیا ہے، ان کا ایک بیٹا اور ان کی بیوی نے ان کی بات نہیں مانی تھی، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ لوگ ظالم ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا۔ فَإِذَا پھر جب اسْتَوَيْتَ سوار ہو جاؤ تم، انتا تم، ومن اور جو معکا تمہارے ساتھ ہے، علی الفلک کشتی پر، فقلی تو کہنا، الحمد سب تعریف، اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے نجانا نجات دی ہمیں، من القوم ان لوگوں سے، الظالمین جو ظالم ہے۔ تو کشتی پر سوار ہونے کے بعد کیا کہنا، الحمدللہ، سب کچھ سیٹل ہو جائے، سٹیبل ہو جائے تو کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا اندر آ جانے کے بعد کہ بس ہم بچ گئے ہیں، جو ظالم تھے سب ڈوب گئے، میں نیک ہوں تو میں بچ گیا، اس طرح سے نہیں، بس تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اور کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا جو ڈوب رہے تھے، کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں سے ہمیں بچا لیا۔ وقل اور کہنا، ربی اے میرے رب، انزلنی اتار مجھے، منزلن اتارنے کی جگہ، مبارکن بابرکت، وانتا اور تو خیر بہتر ہے، المنزلین سب اتارنے والوں سے۔ اور پھر کیا کہا، دعا بھی سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہنا، اے میرے رب اتارنا مجھے اس جگہ جہاں پر برکتیں ہوں، بابرکت پلیس میں لینڈ کرنا، خیر کے منزل پر ہم اتریں،
انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیتن البتہ نشانیاں ہے، وَإِن اور بے شک کننا ہے ہم لمبتلین البتہ آزمانے والے۔ تو نوح علیہ السلام کے قصے میں بہت نشانیاں ہیں، یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، امتحان ہوگا، پہلے بھی تھا اور اب بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی آزمائش نہیں مانگنی ہے، بس دعا کرنا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔